إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا قال الله تعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک تو انتہائی افسوسناک بات کی طرف کورونا کی واپسی کے تعلق سے جو سعودی عرب کے وزارت داخلہ نے کل ہی پرسوں اعلان کیا ہے، اس تعلق سے کچھ باتیں عرض کروں گا. میں کورونا کی دوبارہ واپسی ہو رہی ہے، اللہ نہ کرے، لیکن یہ اللہ کا قہر ہے، اللہ کا عذاب ہے، اور یہ عجیب و غریب بلا ہے. یہ دنیا میں ابھی تک تقریباً کچھ ایسے بھی احمق یا ایسے بھی بیوقوف لوگ جیتے اور بستے ہیں، لگتا ہے ان کی تعداد بہت زیادہ نظر آ رہی ہے، بالخصوص ہمارے ملکوں میں بر صغیر وغیرہ. لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگ انکار کرتے ہیں کہ یہ سب یہودیوں کی سازش ہے. لوگ حکومتوں کے اوپر تہمتیں لگاتے ہیں کہ یہ حکومت کی سازش ہے، اور نہ جانے کیسی کیسی باتیں کر کے دنیا کو بیوقوف بھی سمجھ رہے ہیں اور پوری دنیا کو میں ہنس رہے ہیں. ایسے بھی لوگ ہمارے ملکوں کے ایسے لوگ بھی. مجھے حیرت ہوتی ہے، اللہ نہ کرے ان ہنسنے والوں کو کبھی یہ کورونا لگے، اللہ نہ کرے. 1000 بار جنہیں لگی ہے یہ بیماری ان سے پوچھیے کہ ان کا حال کیا ہوتا ہے. لوگوں کو اس پر بھی یقین نہیں آتا، اور ہمارے لوگ کتنے بیوقوف ہیں ہمارے ملکوں کی کہ اسے اپنے حکومتوں کی سازش سمجھتے ہیں. یہاں کون سی سازش ہے سعودی عرب میں؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کل نہیں پرسوں سے وزارت داخلہ نے انتہائی سختی کے ساتھ بیانات جاری کیے، اور وزیر صحہ نے انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ ہم پھر بڑی مشکلوں کے بعد ہم نے اپنے ملک مملکت سعودی عربیہ میں کنٹرول حاصل کیا ہے، ہم پھر دوبارہ پلٹنا نہیں چاہتے. ہماری کچھ غفلتوں کی وجہ سے اور ہماری کچھ سستیوں کی وجہ سے، کاہلیوں کی وجہ سے یہ بیماری دوبارہ پھر ہمارے قریب آ رہی ہے دھیرے دھیرے. خود آپ کا ہمارا یہ شہر حائل تقریباً مائنس پہ پہنچ چکا تھا. مشکل سے 8-10 مریض شہر حائل کے روزانہ آ رہے تھے، لیکن اچانک اس کا گراف 2 ہفتے سے اتنا اونچا ہوا کہ 300 350 بڑھتا ہی جا رہا ہے. عزیزان گرامی، انتباہ کیا ہے سعودی عرب کی گورنمنٹ نے، اور کروڑ ارب کے جو نقصانات اور خسارے ہو رہے ہیں
وہ فلائٹیں جو بند ہیں ایئرپورٹوں کے اوپر، ان کی تنخواہیں، وہ مدارس میں پڑھنے ٹیچرز، نوکرز، عملے، آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی معمولی چیز ہے اخراجات کی؟ پورے دنیا کے ملکوں کے اوپر یہ مصیبت آئی ہوئی ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ صرف سعودی عرب کے، لیکن کوئی سیریسلی لیتا ہے، سیریس سمجھتا ہے اس کو، کوئی اس کو مذاق سمجھتا ہے۔ ہمارے ملکوں میں تو حکومتوں کا کیا ہے، چاہے کوئی مرے چاہے کوئی جیے وہ بچے رہیں بس، لیکن سعودی عرب میں جان کی قدر ہے، جان کی قیمت ہے۔ بہت سارے ہمارے احباب اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا دی، انہوں نے آ کر کے اپنی رودات بتائی اور انہوں نے یہ بتایا کہ اللہ کی قسم ہم نے دیکھا زندگی میں پہلی دفعہ موت کو اپنے منہ کے سامنے، اپنے سامنے دیکھا، اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ لیکن یہاں ہاسپٹلز میں جو انتظامات ہیں اور یہاں جو خدمات ہیں، اور جو نوجوان سعودی عرب کے لڑکے یا لڑکیاں جو ڈاکٹرز نئے نئے آئے ہوئے ہیں اور اس میں ان کو ڈالا گیا ہے، کہنے لگے ہم نے تو ایسا خدمتگار دیکھا ہی نہیں۔ انہوں نے کبھی یہ پرواہ نہیں کی کہ یہ سعودی ہے، کہ یہ ہندی ہے، کہ یہ پاکستانی ہے، کہ یہ بنگلہ دیشی ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ وہاں داخل ہونے کے بعد سب کو ایک نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اتنی اعلیٰ قسم کے انتظامات، اور وہ بھی سب فری، ہر چیز الحمدللہ۔ لیکن عزیزان گرامی، ہم کو چاہیے کہ ہم احتیاطات کریں۔ گورنمنٹ نے جو پابندیاں لگائی ہیں، ابھی ساری فلائٹیں بھی کینسل کر دی انہوں نے۔ یہی نہیں بلکہ جتنے بھی شادی بیاہ اور ملاقاتیں اور یہ تمام سب چیزیں ہوتی تھی، 1 مہینے کے لیے ان سب کے اوپر پابندیاں لگا دی گئی۔ کسی بھی حال میں، چاہے وہ ہوٹل کے حال ہوں، چاہے وہ خیمے ہوں، چاہے وہ استراحے ہوں، چاہے وہ شادی کے میرج حال ہوں، کوئی بھی جگہ، کوئی بھی 1 مہینے تک چاہے وہ کمپنیوں کی کارپوریٹ میٹنگیں ہوں یا کمپنیاں ہوں یا فیکٹریاں ہوں یا مؤسسات ہوں، کہیں کوئی بھی 1 مہینے تک کے لیے نہ دعوتی پروگرام ہوں گے، نہ دعوتی سرگرمیاں ہوں گی، نہ اجتماعات ہوں گے، ہرگز نہیں۔ سب کے اوپر پابندی لگا دی گئی مکمل طریقے سے۔ زیادہ سے زیادہ، اگر بہت زیادہ ہوا کہیں تو زیادہ سے زیادہ 20 آدمی اکٹھا ہو سکتے ہیں، 20 سے زیادہ کا اجتماع یہ منع قرار دے دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے مساجد کے اندر بھی پھر دوبارہ وہی قانون آیا ہے کہ اپنے اپنے مصلے لے کے جاؤ، ماسک لگا کے جاؤ، اور جمعے کے لیے صرف 15 یا 20 منٹ پہلے مسجد یا آدھا گھنٹہ پہلے مسجد کے دروازے کھلیں گے، اور اس کے بعد جو آئے گا آدھا گھنٹے کے بعد مسجد کے دروازہ بند ہو جائے گا، اور نماز پڑھنے کے بعد فوری طور پر مسجد کے دروازے بند ہو جائیں گے، کوئی نہیں رہے گا مسجد کے۔ حمامات، ٹوائلٹس جتنے بھی ہیں سب کے اوپر تالے لگا دیے گئے پھر سے دوبارہ۔ غرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت یہ تمام سب پابندیاں کس کے لیے؟ ہماری جانوں کی حفاظت کے لیے۔ الوقایۃ خیر من العلاج، عرب مقولہ ہے، یہ کہاں مثل ہے کہ پرہیز کرنے سے، علاج کرنے سے بہتر پرہیز کرنا۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم حکومت کے دیے گئے یہ تمام سب قوانین پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی ہوں، اپنے جانوں کی حفاظت کریں، اپنی بچاؤ بھی کریں اور لوگوں کو بھی اپنے سے بچائیں۔ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، نہ نقصان اٹھاؤ اور نہ نقصان پہنچاؤ۔ لیکن ہم لوگ غفلت میں مارکیٹوں میں، دکانوں میں بھیڑ لگا کر کے ایک دوسرے سے ٹچ ہو کر کے چلتے ہیں۔ ہم نے دیکھا، واللہ بتلا رہا ہوں، بنگالی مارکیٹ شہر میں چلے جائیے، آپ دیکھیے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کے چائے پی رہے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے سر جوڑ کر کے ہا ہا ہو کر رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ آپ بہت اچھا کر رہے ہیں؟ آپ یہ نہ سوچئے کہ صرف آپ کی جان ہے، آپ کی وجہ سے اور بھی لوگ متاثر ہو سکتے ہیں، آپ کے گھر والے، آپ کے بیوی، آپ کے بچے، آپ کے والدین۔ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ انتظار کر رہے ہیں آپ کا۔ لیکن ہم یہ تمام سب چیزوں سے غافل، نہ دین کے نہ دنیا کے۔ اس لیے عزیزان گرامی، فاصلے، سوشل ڈسٹینس جو ہیں، یہ تمام سب چیزیں ہم برقرار رکھیں اور یہ تمام سب احتیاطی تدابیر کریں۔ پھر سے پوری دنیا کے اندر ہاہاکار مچی ہوئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کریں، نمازوں کو قائم کریں۔ حضرت بہت ساری قوموں کے اوپر عذاب الہی آیا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، قرآن کریم میں ان کی پوری داستانیں موجود ہیں، ان کے واقعات موجود ہیں۔ بڑے بڑے متکبر تھے، بڑے بڑے بادشاہ تھے، بڑے بڑے حکمران تھے، اپنے ڈیل اور ڈول، اپنی طاقتوں کے اوپر انہیں ناز تھا، پہاڑوں کو کاٹ کر کے گھر بنایا کرتے تھے۔ ہم تو مٹی کا ایک تھیلا نہیں اچھے طریقے سے اٹھا سکتے ہیں، ایسے طاقتور تھے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں مٹا دیا۔ جاؤ العلا شہر کے قریب مدائن صالح ہے،
جا کے دیکھو وہاں کی عبرتیں کتنی ہیں. یہی وہ لوگ تھے جو پتھروں کو کاٹ کاٹ کر کے پہاڑوں میں اپنے گھر بنایا کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کے ذریعے انہیں ہلاک و برباد کر دیا. بہت سارے عذاب قرآن کریم کے اندر ان کا ذکر ہوا ہے، اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. اور قومیں مٹا دی گئی سوائے ایک قوم کے، وہ بچ گئی. وہ قوم، اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی، ورنہ وہ بھی ہلاکت و تباہی کے دہانے پہ وہ قوم پہنچ چکی تھی. اور وہ قوم تھی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم. اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں دعوت و تبلیغ کے لیے انہیں بھلائیوں کا حکم دینے اس نبی کو ان کی قوم کے اندر مقرر فرمایا تھا. بلاتے رہے، دعوت دیتے رہے. قوم نے انکار کیا. قوم نے انکار کیا، غصہ ہو گئے حضرت یونس علیہ السلام. اور آپ کو پتا ہے اسی غصے کی حالت میں قوم کو چھوڑ کر، اور وہ سمجھ گئے کہ اللہ کا عذاب تو ان کے اوپر آنے والا ہی ہے، جانے دو، اس کے اندر کون رہے گا. نکل کر کے وہ اس قوم سے دوسری طرف کا سفر انہوں نے اختیار کیا. اور وہ واقعہ آپ کو پورا معلوم ہے کہ کشتی میں بیٹھے اور کیا کیا ہوا وہ آپ کو پتا ہے. لیکن ادھر کیا ہوا؟ یقیناً قوم نے سرکشی کی، یقیناً قوم نے گستاخیاں کی، یقیناً قوم نے دعوت کو قبول نہیں کیا، یقیناً اسلام کی دعوت کو انہوں نے مانا نہیں، تسلیم نہیں کیا، نبی کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اللہ کا عذاب آیا ان کے اوپر. دیکھا انہوں نے دور سے کہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے، پوری بستی باہر نکل گئی، پوری بستی باہر نکل گئی. دیکھا کہ آگے عذاب، اللہ سے توبہ و استغفار کرنا شروع کر دیا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر وہ باہر نکل کر اس طرح سے توبہ اور استغفار نہ کرتے، اللہ کو نہ پکارتے، تو عذاب تو آ ہی چکا تھا ان کے اوپر. یہ بھی ایک مثال دے کر کے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے اپنے بندوں کو ایک طرح سے نصیحت کی ہے کہ اللہ عذاب الہی آئے گا، اگر آوے تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ اللہ سے توبہ کرنا ہے، اللہ سے استغفار کرنا، اللہ سے رونا ہے، اللہ سے گڑ گڑانا ہے، اللہ کے حلال کی بھی چیزوں کو پکڑنا ہے اور حرام چیزوں سے اظہار نفرت کرنا ہے، اسے دور رہنا ہے، اپنے آپ کو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی، اپنی اصلاح کرنی، اللہ سے اپنے آپ کو قریب کرنا ہے، نوافل کا ادا کرنا، صدقات ادا کرنا، صدقات دینا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. سینت سینت کے رکھے ہو، بڑے بڑے لوگ سینت سینت کر کے رکھ کے چلے گئے، انہیں خود کو اپنی ذات کے اوپر خرچ کرنا نصیب نہیں ہوا. یہ مٹی کے تودے، یہ سب کس لیے؟ یہی سب رہ جائیں گے میرے عزیزوں، ختم ہو جائے گا یہ سب. زندگی بھر کما کما کر کے سونے کی ایک اینٹ نہیں حاصل کر سکتے آپ. بہت کم ہی لوگ ہیں جنہیں سونے کی ایک دو اینٹ مل جائے. سونے کی اینٹ 10 20 تولے 50 تولے تو نصیب ہی نہیں، کہاں سونے کی اینٹیں نصیب ہوں گی؟ ہم نہیں حاصل کر سکتے زندگی بھر دنیا کے اندر جان توڑ محنت کرنے کے بعد. اور جس آخرت کو آباد کرنے کے لیے، جس زندگی کو حسین بنانے کے لیے، جس زندگی کو پرمسرت بنانے کے لیے، جس زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی ہے، ہم اس زندگی کو ہم اس زندگی کو بھولے ہوئے ہیں. اس آخرت کو بنانے کے لیے بھولے، وہ جنت جو اللہ رب العزت نے تیار کر رکھی ہے کہ مالا عین رات ولا خطرہ علی قلب بشر ولا اذن سمعت، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نہ آنکھوں نے سنا، نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ انسان کے دل کے اوپر اس کا اندیشہ گزر سکتا ہے وہ محلات اللہ رب العزت نے تعمیر کیے، جس کی دیواریں سونے کی ہوں گی، جس کے غارے چاندی کے ہوں گے، اور جس کی زمینیں مشک و زعفران کی ہوں گی. اللہ نے تمہارے لیے تیار کیا ہے، اپنے نیک بندوں کے لیے، اپنے مومن موحد بندوں کے لیے، اپنے نبی کی اتباع اور پیروی کرنے والے بندوں کے لیے وہ جنت تیار کر کے رکھی ہے. اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے میں نے مثال دی ہے آپ کو، دنیا بنانے کے لیے پوری زندگی محنت کر کے ایک اینٹ سونے کی تم نہیں لے سکتے، اور وہاں اللہ نے تمہارے لیے پورے محل سونے کے اینٹوں کے تیار کر رکھے، اتنی آسانی کے ساتھ تمہیں مل جائیں گے. اس کے لیے تو صحابہ اپنی گردنیں کٹوا دیتے تھے پھر بھی روتے تھے. صحابہ اپنی گردنیں اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کٹوا دی، اپنی زندگیوں کی کمائیاں اللہ کی راہ میں خرچ کر دی، پھر بھی وہ روتے تھے، پھر بھی وہ روتے تھے اللہ کے عذاب سے، اللہ کی گرفت سے.
اور ہم اتنے ڈھیٹ ہو چکے ہیں، ہم اتنے بدماش ہو چکے ہیں، اور دنیا ہمارے ذہن و دماغ پر اس طرح مسلط ہو چکی ہے کہ ہمیں اللہ کا عذاب بھی نہیں جھول رہا ہے، ہمیں اللہ کا عذاب بھی کوئی پریشان نہیں کر رہا، ہمارے آنکھوں سے یہ عذاب الہی دیکھ کر کے بھی کوئی ایک قطرہ آنسو بھی نہیں ہمارے آنکھوں سے گر رہے ہیں۔ یہ قساوت قلبی، یہ سنگ دلی، یہ دل کا پتھر ہو جانا، یہ بہت بڑے عذاب اور بہت بڑی مصیبت کا پیش خیمہ ہے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں۔ اللہ سے توبہ کیجیے، اللہ سے ڈریے، اور عذاب الہی آئے اللہ سے استغفار کیجیے، معافی مانگیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سجدے کیجیے، صدقہ کیجیے، خیرات کیجیے، یہی اس کا علاج ہے کہ یہ عذاب الہی ہم سے دور ہو جائے۔ اپنے آپ کو تبدیل کیجیے، بے نمازی تھے تو نمازوں کو قائم کیجیے، حرام کی راہوں پہ تھے تو حلال کی راہوں پہ آئیے، یہ بے حد ضروری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہماری زندگی، ہمارے اندر اصلاح کرنے کی ہماری زندگیوں کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ نے ہمیں جس مقصد زندگی، جس مقصد کے لیے اس دنیا میں پیدا فرمایا، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دوزخ کے عذاب سے اور دنیا کے عذاب سے بچائے، اور اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔